اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 28 جولائی 2022 اور دن ہے جمعرات۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد سے بلکہ اس فیصلہ دینے سے پہلے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور اس بات کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ دو خطوط تھے اور دو مختلف فیصلے آئے۔ یعنی ایک خط جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ جو عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دیا تھا کہ جو اپنے پنجاب اسمبلی میں 25 منحرفین اراکین کی ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے، اور ایک خط جو ہے جو چودھری شجاعت حسین نے اسپیکر پنجاب ڈپٹی اسپیکر دوستم مزاری کے نام جو ایڈریس کیا تھا، اس حوالے سے کہ اس خط کو تو رد کر دیا گیا ہے، لیکن جب عمران خان کے خط کے اوپر 25 اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، تو بہرحال میں سوچا کہ یار اس موضوع پہ تھوڑا سا دیکھ لیا جائے کیا ہے ایکچولی ایشو ہے کیا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کے اوپر یہ ایک الزام ڈالا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے عمران خان کو مطلب فائدہ دینے کے لیے فیصلہ کیا اور چودھری شجاعت کے خط کو رد کیا اور عمران خان کے خط کو اپ ہولڈ کیا، کیونکہ چودھری شجاعت بھی پارٹی ہیڈ ہیں اور عمران خان بھی پارٹی ہیڈ ہیں، جبکہ ایک پارٹی ہیڈ کا خط ریجیکٹ ہو رہا ہے اور دوسرے پارٹی ہیڈ کا خط ایکسیپٹ ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی یہ ابہام کیوں آ رہا ہے۔ گورنمنٹ کے لیول پہ جو تھا کہ انہوں نے ویسے پہلے ہی شور مچا دیا تھا کہ وہ فل کورٹ وہ مطلب چاہ رہے تھے، عدالت نے فل کورٹ کو بہرحال رد کر دیا، اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بہرحال کافی لے دے ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں جی حق تھا عدالت کی۔ دیکھیں عدالت کا کام ہے، عدالت فیصلے کرتی ہے، عدالت کے پاس اپنے ریزن ہوتے ہیں، گراؤنڈ ہوتے ہیں، اپنی دلیلیں ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا ابہام کس وجہ سے ہے۔ تو اس سے پیشتر یہ کہ میں پہلے ان خطوط کے معاملے پہ جاؤں تو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ آرٹیکل 63A بنیادی طور پہ کیا کہتا ہے۔ تو آرٹیکل 63A کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور اس میں کوشش کروں گا کہ وہ پوائنٹ آپ تک سمجھا سکوں جس کی بنیاد پر یہ دو خطوط جو ہیں ان کے مختلف فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں کوشش کروں گا کہ وہ پوائنٹ آپ تک سمجھا سکوں جس کی بنیاد پر یہ دو خطوط جو ہیں ان کے مختلف فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 63A الف جو ہے، اس کی جو پہلی شق ہے کہ اگر کسی ایوان میں کسی تنہا سیاسی جماعت پر مشتمل پارلیمانی پارٹی کا رکن، کوئی رکن یعنی کوئی ایوان میں تنہا یعنی کوئی ایسی سیاسی پارٹی جو جس کی اپنی وجود ہو علیحدہ سے، اس پر مشتمل پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن نمبر 1 اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے مستعفی ہو جائے، یعنی وہ اسمبلی کا رکن تو رہے لیکن اپنی سیاسی جماعت سے وہ مستعفی ہو جائے، یا کسی دوسری پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائے، یا بے اس پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاری کردہ حسب ذیل سے متعلق کسی ہدایت کے برعکس ایوان میں ووٹ دے یا ووٹ دینے سے اجتناب کرے، یعنی جو پارلیمانی پارٹی جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کی طرف سے جو اس کو ہدایت دی گئی ہے، تو اس ہدایت کے پیش نظر وہ جو مطلب ایوان میں ووٹ دے یا ووٹ دینے سے اجتناب کرے، کس میں اول وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب، دو اعتماد یا اعتماد کے ووٹ، سو کسی مالی بل یا دستوری ترمیم بل، یعنی یہ 3 سچویشن ہے جس میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب یا پھر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے خلاف اعتماد یا عدم اعتماد، اور تیسری صورت میں کسی مالی بل یا دستوری ترمیمی بل پہ اگر وہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے برعکس ووٹ دے تو پارٹی کا سربراہ تحریری طور پر اعلان کر سکے گا کہ وہ اس سیاسی جماعت سے منحرف ہو گیا ہے، اور پارٹی کا سربراہ اعلان کی ایک نقل افسر صدارت کنندہ اور چیف الیکشن کمشنر کو بھیج سکے گا، اور اس طرح اس کی ایک نقل متعلقہ رکن کو بھیجے گا۔ یعنی جب رکن جو ہے وہ یا تو اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑ دے یا کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے، یا اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے برعکس ووٹ دے
وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں، اور عدم اعتماد یا عدم اعتماد کے ووٹ میں، یا کسی مالی بل یا کسی دستوری بل کی میں اگر وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے، تو پھر کیا ہے کہ پارٹی کا سربراہ تحریری طور پر اعلان کر سکے گا کہ وہ سیاسی جماعت سے منحرف ہو گیا ہے، اور وہ اس اعلان کی ایک نقل جو ہے افسر صدارت کنندہ، یعنی اگر وہ قومی اسمبلی ہے تو اس کا اسپیکر ہوگا، صوبائی اسمبلی ہے تو اس کا اسپیکر ہوگا، یا اسپیکر نہیں ہوگا تو ڈپٹی اسپیکر ہوگا، یا کوئی بھی بندہ جو اس کی صدارت کر رہا ہوگا، اور اگر سینٹ سے اس کا تعلق ہے تو وہ سینٹ کی مطلب جو ہے چیئرمین آ جائے گا یا ڈپٹی چیئرمین. کہتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ اعلان کرنے سے پہلے پارٹی کا سربراہ مذکورہ رکن کو اس بارے میں اظہار وجوہ کا موقع فراہم کرے گا کہ کیوں نہ اس کے خلاف مذکورہ اعلان کر دیا جائے. اچھا، اب اس میں ہے کہ پارٹی کی تشریح جو کی گئی ہے کہ پارٹی کا سربراہ سے مراد کون ہے، خواہ وہ کسی بھی نام سے پکارا جائے پارٹی کی جانب سے، جیسا کہ اچھا اس میں ایوان کا ممبر کون ہوگا، ایوان کا کوئی رکن جو کسی پارلیمانی پارٹی کا رکن ہوگا، اگر وہ ایسی سیاسی جماعت کے جو ایوان میں پارلیمانی پارٹی تشکیل کرتی ہو، امیدوار یا نامزد طور پر منتخب ہو کر، یعنی وہ پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر آیا ہو یا نامزد ہو کر آیا ہو، یا کسی جماعت کے امیدوار یا نامزد کی حیثیت کے علاوہ بصورت دیگر منتخب ہو، یعنی ہو سکتا ہے وہ کسی آزاد حیثیت سے منتخب ہو کر آیا ہو، تو اس کے بعد انتخاب کے بعد تحریری اعلان کے ذریعے مذکورہ پارٹی کا رکن بن گیا ہو. اچھا، اب اس کا تیسری ہے کہ شک اے، جو پہلے کی بات ہوئی جہاں اس نے مطلب اس کو ڈیفیکٹ کیا تھا کہ اعلان کی وصولی پر ایوان کا افسر صدارت کنندہ 2 دن کے اندر اندر وہ اعلان چیف الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا، اور ایسا نہ کرنے میں ناکام ہو جائے تو یہ متصور کیا جائے گا کس نے ارسال کر دیا. یعنی اگر وہ پارٹی سربراہ نے جو اس کو دی تھی انحراف کے حوالے سے، تو وہ اس کی اطلاع جو ہے وہ جو افسر صدارت کنندہ ہے، یعنی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہے یا کوئی بھی تھا جو صدارت کر رہا تھا اجلاس کی، تو وہ الیکشن کمیشن کو 2 دن میں نہیں بھیجے گا، تو وہ 2 دن میں کنسیڈر ہو جائے گی کہ الیکشن کمیشن کو پہنچ گئی. اب اگر الیکشن کمیشن اس کی وصولی کے 30 دن کے اندر اعلان کی توثیق نہیں کرتا، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ برعکس کے فیصلہ کے لیے رکھے گا، اعلان کی توثیق کرتے ہوئے، یا اس کے برعکس اس کے فیصلے کے لیے، یعنی الیکشن کمیشن نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ رکن جو ہے وہ مطلب اسمبلی کا رکن رہا یا نہیں رہا. جبکہ الیکشن کمیشن اعلان کی توثیق کر دے تو شک 1 میں محلہ رکن ایوان کا رکن نہیں رہے گا اور نشست خالی ہو جائے گی. اور الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ناراض کوئی فریق 30 دن کے اندر عدالت عظمیٰ میں اپیل کا داخل کر سکے گا، جو اپیل داخل کرنے کی تاریخ سے 90 دنوں کے اندر اس معاملے کا فیصلہ کرے گی. تو یہ تھا آرٹیکل 63A کی جو بیسیکلی جو شک تھی. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہوا کیا. پی ٹی آئی کے 25 منحرفین اراکین نے پارلیمانی پارٹی سے ہٹ کے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا. یعنی پارلیمانی پارٹی نے حمزہ شہباز کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، تو 25 اراکین نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا. یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب ووٹ دیا تو وہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف. تو تب ان کو شوکاز نوٹس دیے گئے، تو شوکاز نوٹس کی مطلب کاروائی کی گئی. پھر اس کے بعد عمران خان نے پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے جو سیکرٹری جنرل تھے اسد عمر، ان کے توسط سے ایک خط جو ہے وہ بھجوایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 25 اراکین کو ڈی سیٹ کیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پروسیجر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ان اراکین نے پارلیمانی پارٹی کی رائے کے برعکس حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، اور جب ووٹ ڈال دیا تو یعنی اس کا مطلب منحرف ہو گئے. تو منحرف ہونے کے بعد شوکاز نوٹس بھی آیا، اور پھر پارٹی ہیڈ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بھی یہ مطلب اطلاع گئی، اور وہاں کاروائی ہوئی. اس سے پیشتر ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جو صدارتی ریفرنس کیا تھا 63A کی تشریح کے حوالے سے، تو وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا تھا کہ اس رکن کا ووٹ بھی منحرف ہونے کی وجہ سے ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا. اب آتے ہیں کہ دوسری سچویشن میں دوست محمد مزاری نے 22 جولائی کو 2022 کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کی. وہاں چودش پرویز الہی امیدوار تھے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے، اور حمزہ شہباز تھے جو کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایک اور اتحادی یا کچھ
آزاد اراکین کے. تو جب چودھری پرویز الہی کو جو ووٹ پڑے وہ 187 تھے اور حمزہ شہباز کو ووٹ پڑے 199 179. تو دوست محمد مزاری نے وہاں ایک خط نکالا جو پارٹی ہیڈ چودھری شجاعت کی طرف سے تھا کہ جس میں انہوں نے اپنی پارٹی ممبران کو ہدایت کی تھی کہ وہ ووٹ جو ہیں حمزہ شہباز کو ڈالیں. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوست محمد مزاری کی رولنگ کو ختم کر دیا. تو یہاں یہ آیا کہ دیکھیں جی پارٹی ہیڈ کا خط تھا تو اس خط کو تو یہاں تو وہ ووٹ کنسیڈر کیے گئے ہیں اور وہاں ووٹ کنسیڈر نہیں کیے گئے. تو آپ فرق دیکھیں نا. اب آپ کو جو میں فرق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طریقہ کار کے اوپر فیصلہ دیا ہے کہ یہاں لیٹر دوست محمد مزاری کو پہلے سے موجود تھا. اب یہ چیز ابھی ثابت ہونا باقی ہے کہ کیا یہ لیٹر اراکین کو بھی بھیجا گیا تھا. لیکن یہاں پارلیمانی پارٹی میں ٹوٹل ہیں 10 افراد. وہ 10 ہی افراد نے ہی پرویز الہی کو ووٹ دیا. تو اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں ڈیفیکشن کلاس کیا مؤثر ہوگی کیونکہ پارلیمانی پارٹی پوری کی پوری اپنی ہی پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار کو ووٹ دے رہی ہے. تو اب پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ان کو منع کر رہا ہے اور اس کی بیس پہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور اس کے ووٹ کو مسترد کر دیا. تو یہاں سپریم کورٹ تو پاکستان نے جو ڈیسیژن لیا ہے وہ شاید طریقہ کار کے اوپر لیا ہے. یعنی اگر ابھی دیکھیں تو یہ ابھی ثابت ہونا ہے کیا اراکین نے ڈیفیکشن کی ہے. اگر یہ ڈیفیکشن کی ہے تو پھر چودھری شجاعت کا لیٹر آئے گا اور اس کے بعد پھر باقی کی کارروائی ہوگی. تو اس وقت اگر اس معاملے کو دیکھیں تو اس حد تک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ طریقہ کار کے تحت کہ پہلے ڈیسیژن جو تھا وہ پارلیمانی پارٹی کا تھا. پارلیمانی پارٹی کے اگر ڈیسیژن کی وائلیشن ہوئی ہے تو پھر پارٹی ہیڈ آئے گا. تو یہاں تو ابھی وائلیشن ہوئی نہیں تھی تو پارٹی ہیڈ کا پہلے سے ہی لیٹر آ گیا اور اس کو اسپیکر نے, جبکہ سارے میں اسپیکر کا اختیار کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی ووٹ کو مؤثر یا غیر مؤثر کر سکے یا کسی ارکان کے ڈی سیٹ ہونے کا یا اس کے ہونے کا تعین کر سکے. تو بیسیکلی یہ میرٹ تھا. تو باقی رہ گیا مسلم لیگ نواز کا اس موضوع کے اوپر سیاست کرنا. تو ان کا حق ہے سیاست کریں کیونکہ جب انہیں پتہ ہے کہ وہ عدالت میں اس کو ثابت نہیں کر سکے تو انہوں نے عدالت سے باہر رہ کر اس پہ سیاست کرنا ہی مناسب سمجھا. لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حقائق کو سمجھیں اور اندھا دھند جو ہے پروپیگنڈا اور اس کے مفروضے کے اوپر اپنے حقائق یا اپنی رائے نہ دیں. تو یہ تھا آج کا ویلا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. السلام علیکم.